السلام علیکم ویور میں ہوں اجمل حسین، اور آپ کے لیے آج ایک رزق حلال کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آیا ہوں، اور اس میں ایک ایسا سبق آموز واقعہ ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ سنیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ویور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ امام احمد حنبل کے زمانے کی بات ہے۔ ان کے زمانے میں ایک اماں جی، ایک بڑھیا جو ہے نا، وہ ان کے پاس آتی ہیں اور وہ آ کے ان کو بتاتی ہیں کہ اے وقت کے امام، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ تو دوستو، وہ اماں جی سود کاتا کرتی تھی، سود کاتی تھی۔ سود کاٹنا یہ بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ آ گیا ہوگا، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آیا ہو۔ تو وہ ایک جو ہے نا، ایک پرانے زمانے میں چرخے کے اوپر سود کاتا جاتا تھا۔ چرخہ ایک لکڑی کا بنا ہوا ایک وہ ہوتا تھا، اس کے اوپر جو ہے نا سود کاتا جاتا تھا۔ تو یہ گاؤں میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے سود کاٹ رہی تھی۔ تو یہ امام صاحب کو اپنا مسئلہ بتاتی ہے کہ میں سود کاٹ رہی تھی، اور سود کاٹتے ہوئے چاند کی روشنی میں سود کاٹ رہی تھی۔ تو گلی سے جو ہے نا کچھ لوگ گزرتے ہیں جن کے پاس جو ہے نا، جن کے پاس روشنی ہوتی ہے، اپنا مشل ہوتی ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، وہ قافلہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو ہر ایک بندے کے پاس ایک ایک مشل ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جب گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس دوران سب لوگوں کے پاس مشل ہوتی ہے، تو وہ مشل جو ہے نا، مطلب ان کی جو روشنی ہے نا اکٹھی ہو کے، تو روشنی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ گزرتے جاتے ہیں، اور اس دوران جو کوئی 2-4 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں، تو اس دوران میں روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران میں اماں جی کہتی ہیں کہ میرا سود کاٹنے کی جو سپیڈ ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو گئی، مطلب میں نے اس دوران میں زیادہ سود کاٹ لیا۔ لیکن مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں جو میں رزق کما رہی تھی وہ رزق حلال تھا یا کہ حرام اس میں مکس ہو گیا۔ تو میں آپ سے فتویٰ لینے آئی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ہے نا، جو میں نے رزق کمایا، کیا وہ حلال تھا یا اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی حرام کا مکس ہو گیا۔ تو ویور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سینسٹیو قسم کی بات ہے۔ تو وقت کا امام جو تھا وہ کہتے ہیں کہ میں رو بھی پڑے یہ بات سن کر، اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں مجاز نہیں ہوں، میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے پاور کہ میں اس مسئلے کا، یہ مسئلہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اماں جی کہتی ہیں کہ پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، کس سے جا کے پوچھوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی ولی کے پاس چلی جائیں، جو وقت کا کوئی ولی ہو اس زمانے میں۔ تو آپ کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس چلے جائیں جو مطلب آپ کو مسئلہ یہ بتا سکے، میں نہیں بتا سکتا۔ تو دوستو، انہوں نے ایک اللہ کے ولی کا نام لیا۔ تو اماں جی کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ تو اماں جی پتہ کیا کہتی، ماں جی وہ کہتی کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو ویور آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب امام صاحب اس کو کہاں بھجوا رہے ہیں، اور اماں جی کون تھیں، اللہ کے ولی کی ایک بہن تھی، اور ان کے گھر کا ماحول کتنا حساس اور وہ تھا کہ تھوڑی سی روشنی کا مکس ہونا اور اس چرخے کی سود کاٹنے کی سپیڈ کا تھوڑا سا زیادہ ہونا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آ جانا کہ پتہ نہیں وہ رزق حلال تھا یا کہ اس میں کچھ مکسنگ ہو گئی ہے۔ تو دوستو، آپ بھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا رزق حلال کما رہے ہیں، یا کہ ٹوٹلی ہی ہمیں ہے ہی بھول گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس کی ایک میں اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ادارے جو ہیں، بہت سارے جو محکمے ہیں، اس میں جاب کرنے والے لوگ، ان کی زندگیاں جو ہیں نا، ان کی زندگی کے بارے میں سٹڈی کر لیں کہ کل تک ان کا کوئی نام نہیں تھا، اور سروس کرتے کرتے انہوں نے اتنا نام کما لیا، اتنا پیسہ کما لیا کہ جو کہ ایک نارمل تنخواہ سے نہیں کمایا جا سکتا۔ سوری دوستو، کھانسی آ گئی۔ تو رزق حلال کی بات ہم کر رہے تھے۔ تو وہ جو مختلف ملازم ہیں، مختلف محکموں میں گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، اور
رزق حلال نہیں کما رہے اور دوسرے طریقوں سے رزق کما کے بڑے بڑے گھر اور بہت پلاٹ اور گاڑیاں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور پھر صدقے بھی دے رہے ہوتے ہیں دوسروں لوگوں کے اوپر امپریشن ڈالنے کے لیے، پھر جو ہے نا مطلب اللہ کے نام کے صدقے بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کمائی پتہ نہیں کون سے ذرائع سے کی ہے، اور اپنی اولاد کے اوپر بڑے فخر سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اولاد ان کی جو ہے نا ان کی زندگی میں ہی وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں، اپنے دائیں بائیں ان لوگوں کو دیکھیں جو رزق حلال کما رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملیں گے، اور بہت سارے لوگ اس زندگی سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے رزق حلال کمایا، محنت کی اور اپنا نام بنایا، تو وہ اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، ان کی مطلب ڈیڈ باڈی چلی گئی، قبرستان چلی گئی، لیکن ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اس میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بہت سارے دنیا جو ہے نا مطلب آپ ان کے بارے میں آپ جب تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کے ذہن میں بہت ساری دنیا آ جائے گی، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آ جائیں گے فرعون قارون کی طرح کے، جو مثال جن کے بہت بڑے بڑے خزانے تھے، بہت بڑے بڑے پیسے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو پچھلی نسلوں میں ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن ابھی جناب بہت بڑے وہ چودھری خان اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں غلط طریقوں سے کما کے۔ لیکن یہ کہ وہ اپنی زندگی میں ہی جو ہے نا وہ اپنا حساب کتاب دے کر جاتے ہیں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اور آپ بھی اپنے دائیں بائیں لوگوں کو اسٹڈی کریں، اور آپ جو ہے نا دیکھیں گے کہ وہ 8-10 بیماریوں میں بندہ مبتلا ہوگا، اور جو ہے نا اولاد اس کی نافرمان ہو جائے گی، بچے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، اور جو ہے نا اسی نسل میں ہی اس کا اینڈ جو ہے نا ایسا ہوگا کہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا، اس کو کلمہ تک نصیب نہیں ہوگا، ایسا ذلیل و خوار ہو کہ وہ مرے گا کہ لوگ باتیں کریں گے۔ اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جنہوں نے رزق حلال کمایا ہوتا ہے، تو ان کی موت اتنی اچھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اینڈ پہ مرنے لگتے ہیں تو کلمہ بھی ان کو نصیب ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو آخری ٹائم پہ ایسا ماحول مل جاتا ہے، ایسا موقع مل جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو مرتے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی حرام موت آتی ہے کہ تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ویور بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میں ذرا کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ رزق حلال میں برکت ہے، اور جو اگر حرام مکس ہو گیا تو اس میں برکت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں دائیں بائیں دیکھ لیں، اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو اس کا 100 روپیہ، اس کا 1000 روپیہ، اور حرام والا جو رزق ہے وہ 1,00,000 روپیہ بھی ہونا تھے، وہ 1000 روپیہ زیادہ ہے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور آپ کو بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر آپ حرام رزق کما رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ آپ وقتی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ پیسہ تو آ رہا ہے تو جا رہا ہے، کوئی پتہ ہی کوئی ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، تو آپ کو محسوس اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ پیسہ کھلے ہی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی حساب سے نکل بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آتا ہے اور جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ اس کو سوچ کے سمجھ کے اچھے طریقے سے خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ساری زندگی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں، میں نے مرنا ہے، میں نے مطلب کہ نہیں مرنا ہے۔ لوگ انسان جو ہے نا اتنا غافل ہے کہ وہ یہ سوچ کے بیٹھ گیا ہے کہ بس میں تو اس دنیا میں آیا ہوں اپنا نام کمانے میں، مکان گاڑیاں بنگلے بنانے آیا ہوں، اس کو یہ بھول گیا، اس کو اپنا ایک مقصد ہی بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا کس لیے تھا، اس دنیا میں انسان آیا کس لیے تھا۔ انسان جو ہے نا سب کچھ بھول چکا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کا ٹائم پورا ہونے والا ہے، تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔